MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरह फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ए कुफ्र ज़लालत फरखंदा तनवीर शहाबे इल्लल्लाह। ए कुफ्र ज़लालत फरखंदा तनवीर शहाबे इल्लल्लाह। कौनैन की बसती बसती में कायम है निसाबे इल्लल्लाह। कौनैन के ज़र्रे ज़र्रे की मख़मूर निगाहें कहती हैं। कौनैन के ज़र्रे ज़र्रे की मख़मूर निगाहें कहती हैं। मैं ख़ाना-ए वहदत में शायद छल की है शराबे इल्लल्लाह। असहाबे तरीक़त ऐसे ही मसरूफ़ इबादत रहते हैं। असहाबे तरीक़त ऐसे ही मसरूफ़ इबादत रहते हैं। तौहीद का नग़मा होठों पर हाथों में रुबाबे इल्लल्लाह। तौहीद का नग़मा होठों पर हाथों में रुबाबे इल्लल्लाह। तारीकी शब के परवरदा क्यों फोड़
رہے ہو سر اپنا، تاریکی شب کے پروردہ کیوں پھوڑ رہے ہو سر اپنا؟ آسان نہیں ہے نادانوں تحصیل جواب الا اللہ، آسان نہیں ہے نادانوں تحصیل جواب الا اللہ۔ پھر کیسے زمانہ چھینے گا ہم سے یہ متاع پاکیزہ؟ پھر کیسے زمانہ چھینے گا ہم سے یہ متاع پاکیزہ؟ ہم چاک گریباں رکھتے ہیں سینے میں کتاب الا اللہ، ہم چاک گریباں رکھتے ہیں سینے میں کتاب الا اللہ۔ آزر کے تراشے بت جس میں دن رات سوارے جاتے تھے، آزر کے تراشے بت جس میں دن رات سوارے جاتے تھے، وہ دیر نہیں اب کعبہ ہے ڈالے ہیں نقاب الا اللہ، وہ دیر نہیں اب کعبہ ہے ڈالے ہیں نقاب الا اللہ۔ حسنین کے قاتل اب تو انہیں پیاسا نہ سمجھ بیدار نہ کر، حسنین کے قاتل اب تو انہیں پیاسا نہ سمجھ بیدار نہ کر۔ یہ لوگ ابھی سستائے ہیں پی پی کے شراب الا اللہ، یہ لوگ ابھی سستائے ہیں پی پی کے شراب الا اللہ۔ سب ارشد مدنی کے حق میں کہتے ہیں کہ قطب عالم ہیں، سب ارشد مدنی کے حق میں کہتے ہیں کہ قطب عالم ہیں، چہرے پہ چمک ہے نورانی پلکوں پہ حجاب الا اللہ، چہرے پہ چمک ہے نورانی پلکوں پہ حجاب الا اللہ۔ بازار ہوس میں سرگرداں کب تک تو رہے گا اے شبنم، بازار ہوس میں سرگرداں کب تک تو رہے گا اے شبنم، مت بھول کے تجھ کو دینا ہے محشر میں حساب الا اللہ، مت بھول کے تجھ کو دینا ہے محشر میں حساب الا اللہ۔ علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، مغرب بعد سے مسلسل آپ سبھی حضرات علماء کرام سے مدلل خطاب سماعت کر رہے تھے،
میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ وقت نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے صبح بنگال کے سفر میں بھی جانا ہے، اس لیے میں چند باتیں اس امید پر کہوں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات کافی دیر سے جلسے میں بیٹھے ہیں، میں آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا، آپ کے آرام کا بھی، آپ کے کھانے کا بھی خیال کروں گا، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو دشواری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مرزا غالب سو گئے، مرزا غالب نے رات میں بستر میں پیشاب کر دیا۔ جب بستر میں مرزا غالب نے پیشاب کر دیا، صبح کو ان کی بیوی نے ان کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کیا، کہا کہ آپ نے بستر کو خراب کر دیا، پیشاب کر دیا، اب میں اسے دھلوں گی کیسے، اور آپ اسی طرح کرتے رہیں گے کیسے گھر چلے گا۔ شعر شاعری کرنے کی عادت تھی، ادب کے ماہر تھے اور شعر و ادب کی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ مرزا غالب کے سارے شاگرد جو جتنے شعراء اکرام اکثر و بیشتر مرزا غالب ہی کے شاگردوں میں ہیں، بہت بڑے ادیب تھے، تو انہوں نے بیوی کی بات کا برا نہیں مانا۔ انہوں نے ایک جملہ بیوی کو ایک شعر کہا کہ بیوی سے کہا کہ ناکام یہ عشق میں یہ حال ہوا غالب، ناکام یہ عشق میں یہ حال ہوا غالب، آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل کے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، میں اس بات کا ضرور خیال کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ چونکہ آج کا یہ جلسہ تقریب عقیقے کی بنیاد پر ہے، بچوں کا عقیقہ کیا گیا ہے جو سنت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس عقیقے کی وجہ سے بچوں کو بہت سی مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ بچہ اللہ کے دربار میں اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت بھی کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میرے دوستو قرآن یہ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو خطاب ہے جو اللہ پر، اس کے نبی پر یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ اس کے نبی پر اعتماد و بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں بسنے والے، پوری دنیا میں رہنے والے، پوری انسانیت کو خطاب کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے خاص طور پر مؤمنین کو یہ تاکید فرمائی اور یہ اعلان کیا اللہ نے، اے ایمان والو، اے اللہ اس کے نبی پر یقین رکھنے والو، اللہ اعلان کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے نہ روک دیں۔ میرے دوست بزرگوں، آدمی دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو مال کی وجہ سے، ایک تو اولاد کی وجہ سے آدمی گناہ کر جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے آدمی حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جو اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کس چیز پر خرچ کیا، کہیں فضول خرچ تو نہیں کیا، کہیں فضولیات کے اندر پیسوں کو برباد تو نہیں کیا، اور تمہارے پاس مال ہے، تم نصاب کے مالک ہو، سال گزرنے پر تم نے زکوٰۃ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ میرے دوست بزرگوں، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا، قرآن کہتا ہے اس کو روٹی کی طرح آگ میں سینکا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اس کو آگ میں بھونا جائے گا، یعنی وہ آگ میں جلتا تڑپتا رہے گا۔ میرے دوست بزرگوں، آدمی یہ سمجھتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ کوٹا بلڈنگ میں نے تیار کیا ہے، یہ سارے پیسے بینک بیلنس میرا ہے۔ میرا کہنے والا جب زمین میں چلا جاتا ہے، اب یہ مال اس کا نہیں، یہ
زمین اس کی نہیں، یہ گھر اس کا نہیں، یہ کاروبار اس کا نہیں، پتہ چلا اللہ رب ذوالجلال نے اس کو زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں اللہ نے اس کے لیے مہیا کر رکھا تھا۔ آج یہ کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میری زمین ہے۔ میرے دوستو بتلاؤ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو اپنی انگلیاں بڑھا کے کہتے تھے کہ یہاں سے وہاں تک میری زمین ہے، یہاں سے وہاں تک میری جائیداد ہے، یہ میرا خزانہ ہے، یہ میری دولتیں ہیں، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرے ساری چیزیں میری ہیں کہنے والا میرے دوستو زمین کے اندر چلا گیا، اس مٹی کے اندر چلا گیا، زمین پہ سڑ گل گیا، مٹی کھا گئی، مٹی نے اس کے جسم کو رون ڈالا، اسے پتہ بھی نہیں چلا اس کی زمین کہاں گئی، اس کی اولادیں کہاں گئی، اس کی جائیداد کہاں چلی گئی، اس کا بینک بیلنس کہاں گیا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھو، مال کے پیچھے پڑھنے والوں، مال کمانا عیب نہیں، مال کو حلال طریقے پر حاصل کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں نے ابھی کہا آدمی دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، کبھی مال کے چکر میں، کبھی اولاد کے چکر میں آدمی گناہ کر جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا، اس کو احساس پتہ نہیں چلتا میں نے گناہ کیا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہی مال ہے، یہی اولاد ہے، اللہ کے دربار میں یہ مال بھی شکایت کرے گا، یہ مال بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر حرام طریقے سے کمایا ہے یہ مال اس کے خلاف گواہ بن جائے گا، ایک ایک چیز گواہ بنے گی۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، یہ زمین پکارے گی، چپا چپا گوشہ گوشہ پکار اٹھے گا، میرے دوستو گواہی پیش کرے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ یہ وہی اولاد ہے جس کو آپ نے ہم نے اگر دینداری نہیں سکھایا، اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، یہی اولاد اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، اس سے سوال ہوگا، وہ اولاد کیا کہے گی؟ قرآن کہتا ہے ان سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اولاد کہے گی مولا ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں کبھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا، روزہ کبھی نہیں رکھایا، نہ خود کرتے تھے نہ ہمیں بتاتے تھے، نہ ہماری تربیت کرتے تھے، نہ ہمیں اللہ کہنا سکھایا، نہ ہمیں ذکر کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، نہ وضو کا طریقہ بتایا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کھڑی ہے، ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، ابھی سال بھر کا بچہ ہے، اس کے پیر میں طاقت نہیں ہے، چلتا ہے گر جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ عورت اپنے بچے کو کپڑے میں ہاتھ چھپا کر بلاتی ہے، جب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں مجھے کچھ دینا چاہ رہی ہے، بچہ دوڑ کے آتا ہے، جب وہ عورت کے قریب آتا ہے، قریب آنے کے بعد اللہ کے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کیا تمہارا کوئی چیز دینے کا ارادہ تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھجور تھا، میں کھجور پیش کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اسے کھجور نہ دیتی سب سے پہلا جھوٹ سکھانے والی تم ہوتی، ماں جھوٹ سکھانے والی۔ آج مائیں ایسی ہیں کہ ماں بچے کو گود میں لیے ہوئے ہے، ماں ٹی وی کے اسکرین کے سامنے ہے، ماں گانے بجانے میں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بچہ جس کا کان صاف و شفاف ہے وہ ماں کی بات سن رہا ہے، ماں کی بات سمجھ رہا ہے، ماں کے اشارے کو سمجھتا ہے۔ ماں کی گود سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلے تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ آپ دیکھیں گے اب بولا جاتا ہے مادری زبان، مدر ٹنگ، مدر لینگویج، ماترو بھاشا، ماں کی بولی بچہ ماں سے سیکھتا ہے۔ ماں نماز پڑھتی ہے، معصوم بچہ ہے، ماں کی نقل اتارتا ہے، ماں تلاوت کرتی ہے، چھوٹا بچہ ہے اس تلاوت کی نقل اتارتا ہے، ماں کچھ بھی کرتی ہے بچہ نقل اتارتا ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری
باپ کی ذمہ داری اولاد کے سامنے نہ ماں باپ جھگڑا کریں، اولاد کے سامنے ماں باپ اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیں جو بچہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لے، بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہر فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ باپ ماں جس رنگ کے، جس ڈھنگ کے، جس طریقے کے، جس سوسائٹی کے، جس مذہب کے، جس کلچر کے ہوتے ہیں بچہ ویسی بن جاتا ہے۔ باپ شرابی ہے بچہ شرابی بنتا ہے، باپ چور ہے بچہ چور بن جاتا ہے، باپ جواری ہے بچہ جواری بنتا ہے، باپ جھوٹا ہے بچہ جھوٹا بنتا ہے، باپ نمازی ہے اولاد نمازی ہے، باپ دیندار ہے اولاد دیندار ہے، باپ عالم دین ہے بیٹا عالم دین بنتا ہے، باپ حافظ قرآن ہے بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے۔ باپ جس رنگ پہ چاہے گا، باپ ماں جس طرز پہ چاہیں گے بچوں کو لینا بچے جا سکتے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت کا دخل ہے میرے دوست بزرگوں، ماں باپ اصل الاصول ہیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج آپ مدارس اسلامیہ میں آئیے، مدرسوں میں دیکھیے وہ مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے استاد بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ جن بچوں کا رنگ ڈھنگ الگ، جن بچوں کا طرز و انداز الگ، جس بچوں کا کردار الگ، بچوں کا اخلاق الگ، ایسے ماحول سے آتے ہیں، ایسے معاشرے سے آتے ہیں، ایسی سوسائٹی سے آتے ہیں۔ میرے دوستو قربان جائیے ان مدرسے والوں پر جو ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں عالم دین بناتے ہیں، انہیں حافظ قرآن بناتے ہیں، انہیں اللہ والا بناتے ہیں، انہیں دیندار بناتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو حضرت حسین کو کہ آپ تربیت فرماتے، کبھی ہاتھ پکڑ کے انہیں چلایا کرتے، کبھی آپ نماز میں ہیں حسین آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، آپ ان کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے۔ میرے دوست بزرگوں، تاکہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی نقل اتارے گا۔ آج میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہمارا گھر کا ماحول زہر آلود ہے، ہمارے گھر کے اندر تلاوت کا نام و نشان نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے نہیں، قرآن سمجھنے والے نہیں۔ میرے دوست کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے کہاں چلے گئے؟ یہی امت محمدیہ ہے، بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی پاک کی امت میں ہیں، ہم نبی کی امت میں ہیں، نبی پر قربان ہونے والے ہیں، نبی پر جان دینے والے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، نبی کے طرز و انداز پر زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو تمہیں کیا ہوا؟ تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کر رہے ہو، اپنی باری آتی بھول جاتے ہو۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، میرے دوستو آج تو گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مر جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، گھر کی افتتاح کرنا ہوتا ہے، گھر میں رہنا ہوتا ہے، ہم قرآن خوانی کا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہم علماء سے پوچھنا نہیں چاہتے یہ قرآن خوانی کا یہ درست ہے یا نہیں ہے، ہم پوچھنا نہیں چاہتے۔ یہ ختم کرو مسلمانوں، خود قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن سمجھو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو آؤ سدھارنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری اولاد کل پیدا ہو اللہ والی پیدا ہو، دیندار اولاد پیدا ہو، اللہ کرنے والے۔ آج ماں باپ، میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، ماں باپ کی زندگی بگڑی ہوئی ہے، ماں باپ کے حالات خراب ہیں، ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اولاد کہاں سے کرے گی؟ اولاد گالی دیتی ہے، اولاد تو بائی ٹاٹا کرتی ہے، اولاد میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ اولاد خدا حافظ فی امان اللہ نہیں کہہ سکتی، یہ اولاد اللہ کے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتی، یہ اولاد اللہ کا نام نہیں لیتی۔ آج وجہ کیا ہے؟
تربیت کی کمی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اولاد کو سدھارنا نہیں چاہتے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، پتہ چلے گا یہی باپ، یہی بیٹا ہے، یہی بیٹی ہے، یہی آپ کی ہماری اولاد ہے. خدا نہ خواستہ میرے دوست بزرگوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، یہ اولاد اللہ کے دربار میں جائے گی، آپ بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے. یہ اولاد دربار خداوندی میں شکایت کرے گی آپ کی ہماری. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہی باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ساری تک و دو کرتا ہے، ساری محنتیں کرتا ہے، جائیداد اکٹھا کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے. میرے دوست بزرگوں، بلڈنگیں بناتا ہے، طرح طرح کی چیزیں، ان کی خواہشات چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، ان کو پوری کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے. تو کہنے مانا لڑکا نہیں لڑکی ہے. میں کہا 2 in 1 تو نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بچی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا اچھا، آپ کو پتا بھی ہے تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ میری ان کی بہت دیر تک بات ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ انشاءاللہ میں نہیں جانتا تھا، نہیں کروں گا ایسا. لباس بھی صحیح پہنائیے، تربیت صحیح کریے، نام ٹھیک رکھیں. نام جہاں تھا مل گیا، نیٹ مارا، نام مل گیا، نام رکھ دیا. آج کل نام تو عجیب، جو دیکھا نام جہاں، اب کہاں کیا ہونا چاہیے کچھ پتا نہیں. نام کیسے رکھیں وہ پتا نہیں. میرے دوستو، نیٹ نہیں بتائے گا، علماء بتائیں گے. نیٹ میں ترجمہ وہ ٹھیک نہیں ہے، علماء بتائیں گے آپ کو نام کیسے رکھا جائے. نام اچھا رکھیے. اور نام بھی جمعے کو پیدا ہوتا ہے جمعہ، بیچارہ جب نام جمعہ ہوتا ہے جمعہ ہی پڑھتے ہیں، کہتے نام تو میرا جمعہ کیوں پڑھوں گا. اور بدھ کو پیدا ہو بدھوا، بدھو. منگل کو پیدا منگلو، نہیں کرتے ہیں. جمعراتی، اب پتہ نہیں شبراتی کیوں کہتے ہیں، شبرات پیدا ہو لگتا ہے. یہ سب نام کننا منا دھنا سب جو، ابے نام کو نا دادی رکھ دی نے. ارے یہ بات دادی، جیسے کچھ علاقوں میں ہوتا ہے جب کوئی بچہ ختنہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو دلہا کا کپڑا پہنا کے، پگڑی پہنا کے گھماتے ہیں. ابھی یہ کون بتا دیا؟ کہتے ہیں دادی کا اس کی تمنا ہے ذرا اس کو دلہا بنے گا دیکھوں گی. ابے دادی کا تمنا دلہا کا ہے یا دلہن کا بھی ہے؟ دادی کھوپڑ کی ہے، کھوپڑ ہے. دلہن بھی تو رکھنا چاہیے نا. بغیر دلہن کے دلہا بیٹھا. یعنی صرف یہ ہے کہ آدمی رسم رواج میں گھس کر کے اپنے عقیدے کو خراب کر رہا ہے. میرے بھائی، اولاد کی تربیت صحیح کرو، اپنے آپ کو سدھارو، نماز کا اہتمام کرو. گھروں میں آج ہم بلڈنگ بناتے ہیں. پوچھنا چاہوں گا بلڈنگ بنانے والوں، گھر میں نماز کی جگہ بنی ہے؟ میں کسی کا گھر جب افتتاح ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. میں کہاں پڑھا؟ یہیں پڑھ لیتی ہوں. نہیں، ایک صاحب کے یہاں گیا، میں قبلہ کدھر؟ وہ سر کھجلاتا ہے. گھر والا قبلہ بتانے کے لیے سر کھجلاتا. میں کہا مسجد کدھر؟ کہتا ہے ادھر ہی. میں کہا ادھر ہی رخ کر لو. اسے قبلہ معلوم نہیں. گھر میں کم از کم نماز کی جگہ بننی چاہیے. میرے دوستو، ہم گھر بناتے ہیں. ابھی ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے کہ مولانا میں جہاں وہاں بھی اپنا مکان بنایا وہاں نماز کے لیے جگہ بنائی. جہاں انہوں نے اپنے مارکیٹ بنایا بالکل غیر مسلم جگہ پر، مائک سے اذان بھی دیتے، نماز ہی پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. بہت اچھا لگتا ان کے وہاں جانے میں. گھر میں ایک حصہ بنا دیا نماز کے لیے. ہم لوگ سب یہ کیا ہے نا، ڈائننگ روم، یہ سلیپنگ، یہ اسٹینڈنگ، یہ کیا کہتے ہیں فلاں، سب ہوتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں ہے. یہ گیسٹ روم، یہ ریسٹ روم، یہ فلاں روم. ارے بھئی نماز کا بھی روم رکھو، بناؤ. شرعی مسجد تو نہیں ہے، عبادت خانہ تو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا ہے.
اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے کہ کل بنگال میں پروگرام ہے، میں اس لیے اپنی بات کو یہی ختم کروں گا، پھر کبھی موقع ملا تو میں چند باتیں آپ کے سامنے پھر پیش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے۔ جلسہ کرانے والے کو کیا کرنا ہے ان کو؟ مرحومین کے نام ہے مرحوم شیخ نظر الدین، مرحومہ شادرن بی بی شیخ فیاض الدین، تارا بی بی شیخ فخر الدین، شیخ نظیب الدین، عبد الکریم خان، عائشہ بی بی، یہ سب کے سب مر گئے۔ یہ بھی ہیں کون تو ان کا عقیقہ ہو گیا نہیں؟ ہو گیا۔ محمد فرزان، عرفیہ شیخ، اچھا ماشاء اللہ۔ ان دو بچوں کے عقیقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بچوں کو صحت اور حیات عطا فرمائے، دیندار بنائے۔ سب سے پہلے بچوں کو دیندار بنائیے، کچھ پڑھائیے، آپ کچھ ڈگریاں دلائیے کوئی بات نہیں، لیکن دیندار بنائیے۔ میرے دوستو، میں آپ سے کہوں گا کہ آج حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ہاتھ جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس فہرست موجود ہے۔ کل ہم چند لوگ بیٹھے تھے ایک جگہ، اس سلسلے میں بات ہوتی رہی ہماری، اور ان سے رابطہ بھی ہمارا ہوا، اور وہ اب واپس ہونا چاہتی ہیں۔ اس کی کیا شکلیں ہوں گی، جو کہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں بہت دیر ہم نے غور کیا، اور الحمدللہ بہت حد تک ہم کامیاب بھی ہیں انشاءاللہ کہ وہ پھر اپنی ایمان میں واپس آ جائیں گی۔ یہ ہماری کوشش ہو رہی ہے، اور دو طرح سے کوشش ہماری ہے۔ ایک جو ریسرچ اکیڈمی کٹک میں، اس کے ذریعے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، جس سے اب تک اللہ نے 50 آدمی کو ایمان نصیب کیا ہے۔ میرے بھائی، میں نے غالباً حضرت شیخ الاسلام کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہندو کا لاش گزرا، رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کل قیامت کے دن اگر اس نے میرا دامن پکڑ لیا کہ حسین احمد تو نے مجھ تک کلمہ نہیں پہنچایا تھا، کیا جواب دوں گا؟ میرے دوستو، تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ اعلان کر کے جائیے، تبلیغ خاموش بھی ہوا، عورتوں کے اندر بھی تبلیغ کا نظام ہو۔ میں نہیں کہتا کہ جماعت میں تبلیغ میں نکل جائیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں رہیں، علاقے کے اندر محنت کریں، یہ بہت بڑی تبلیغ ہے۔ اور عورتیں تربیت کریں اپنی ایک دوسرے کی، اور نماز کا طریقہ سیکھیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت گھر گھر میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ان تمام مرحومین، ان گھر والوں کے تمام مرحومین، اور ان کے اس محلے کے ہم سب کے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اس گھر کی اللہ حفاظت فرمائے، گھر والوں کی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ تعالی صحت اور حیات عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور گھر کی اللہ تعالی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، گھر کے سارے بچوں کو اللہ ترقیات سے نوازے، دیندار بنائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم والاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ رحم کا، کرم
کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کر رکھی ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بہت سے ہمارے ملنے جلنے والوں نے اپنی بیماری کی دعا کی درخواست کر رکھی ہے، اللہ ان سب کو شفا صحت اور حیات عطا فرما دیجئے۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کر دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ دیندار اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، عورتوں کا مزاج بنا ہوا ہے، ایک دو اولاد کے بعد آگے اولاد کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، مولا اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس سے اے اللہ یہ تو نے خود کہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے اللہ یہ اولاد کے قتل کرنے کے مترادف ہے، لہذا اے اللہ ان عورتوں کو سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کر دیجئے، اے اللہ رحم کر دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے یا اللہ یہ اولاد کو روکنے کا معاملہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں خدا نہ خواستہ اگر اسی بات پر پکڑ ہو گئی اللہ کے سامنے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے اے اللہ ماں باپوں کو یعنی شوہر اور بیوی کے ذہن کو صاف کر دیجئے۔ اولاد کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اے اللہ آپ کی ذات تو سب کچھ ہے، آپ خالق و مالک و رازق ہیں، صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، دیندار اولاد عطا فرما دیجئے، نمازی اولاد عطا فرما دیجئے، ماں باپ کو فرمانبردار بنا دیجئے، ماں باپ کو حکم کو ماننے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہماری اولادوں کو دیندار بنا دیجئے، ہماری بیوی بچوں کو دیندار بنا دیجئے، ہمارے دوست احباب کو دیندار بنا دیجئے، ہمارے پورے خاندان کو دیندار بنا دیجئے، ہم سے ملنے جلنے والوں کو دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر حادثے سے حفاظت فرما لیجئے، ہر شر سے بچا لیجئے، ہر خیر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سفر کو آسان کر دیجئے، حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ عقیقے کو قبول فرما لیجئے، ان بچوں کو دیندار بنا دیجئے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما دیجئے، مال میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔